صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین استقیم الصراط الذین انعمت علیہم درود پڑھیں مل کے محمد وعلی محمد پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود پڑھنے مل کے محمد والے محمد سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور آئے مودت پر ہماری یہ تقریر آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، اور مجلس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے کہ یا اللہ ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا الہی جن جن عزاداروں نے، جن جن مومن و مومنات نے جس جذبہ مودت کے ساتھ یہ مجلس عزا منعقد کی ہیں، یا الہی ان کی عبادت کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہی ہمارے تمام مرحومین مومن و مومنات کی مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور سب سے بڑی دعا، اس عزاداری کی سب سے بڑی دعا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کے جانثاروں میں شامل فرما، اور ہمیں یہ طاقت اور قوت عطا فرما کہ ہم بہترین طریقے سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے بھی رہیں اور منعقد بھی کرتے رہیں۔ درود پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ اگر آپ انکریز کر دیں۔ سامعین محترم، آئے مودت پر جو تقریریں آپ کے سامنے ہدیہ سماعت تھیں، اس کو ہم نے تقریباً کل کی مجلس میں مکمل کر لیا، اور آج کی مجلس میں فقط کچھ معروضات، تقریر طولانی نہیں ہوگی، کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معروضات آپ کو ہدیہ کر دی جائیں۔ اور آج کی تقریر کا آغاز میں مولا علی علیہ السلام کی اس مناجات سے کرنا چاہتا ہوں جو مولا نے خدا سے کی، اور یہی ولایت کا حاصل ہے اور یہی مجلس کا حاصل ہے۔ اور انسان اگر مولا علی علیہ السلام کی مناجات کو سمجھ لے گا تو خدا کی قسم وہ انسان مومن کی معراج پر چلا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی جو مولا علی علیہ السلام خدا سے مناجات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ توجہ ہے؟ یا الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یا الہی میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔
یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یا الہی تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں, مولا علی علیہ السلام جو امیر المومنین ہیں, مولا علی علیہ السلام جن کی ذات, جن کی شخصیت, جن کا کردار, جن کی رفتار, جن کی گفتار, جن کا کلام, جن کا چلنا, جن کا اٹھنا, جن کا بیٹھنا, جن کا خطاب کرنا, جن کا نماز پڑھنا, یہ وہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی نے امام رضا علیہ السلام, درود پڑھیں مل کے, محمد و آل محمد, جب کسی نے امام رضا سے پوچھا کہ قرآن مجید میں مولا علی کا تذکرہ کہاں ہے, تو امام رضا نے کہا کہ تم آغاز سے سمجھنا چاہتے ہو یا انجام سے سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا ذرا آغاز سے بتائیے. تو مولا نے کہا سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا ہاں کرتا ہوں مولا. کیا سوال کیا تھا؟ قرآن مجید میں مولا علی کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جب تم پڑھتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو مولا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ کہا پوچھا مولا کیا ہے؟ کہا یہ صراط مستقیم ہی تو علی کا راستہ ہے. اور کہا کہ یہاں پر علی کا راستہ ختم نہیں ہو رہا. مولا نے ایک دفعہ پھر کہا کہ یہ صراط مستقیم علی کا راستہ یہاں ختم نہیں ہو رہا. کہا دیکھیے سامعین محترم, اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رکوع بنائے, ایک رکوع, دو رکوع, آیات بنائیں. اب دیکھیں سورہ الحمد, الحمدللہ رب العالمین ایک آیت, الرحمن الرحیم دوسری آیت, مالک یوم الدین تیسری آیت. ٹھیک ہے, اسی طرح سے سورہ الحمد کی آپ تلاوت کرتے رہیں. تو کسی نے مولا سے سوال کیا کہ خدا نے یہ قرآن مجید میں آیتیں کیوں نازل کی ہیں؟ بھئی قرآن مجید میں اگر سورہ الحمد کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ پوری بات فقط ایک ہی سورے میں کہہ دیتا. بھئی مجمع میرے ساتھ بولتا رہے. اللہ تعالیٰ پوری بات ایک ہی سورے میں کہہ دیتا. یہ آیتیں کیوں اللہ نے نازل کی؟ یعنی کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی آیت لگا رہا ہے وہاں انسان کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے. جب تک اس آیت پر توجہ نہ کر لو آگے نہ بڑھنا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک علی پر توجہ نہ کر لو آگے نہ بڑھنا. جب تک علی پر توجہ نہ کرو آگے نہ بڑھنا. اور کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنی رحمتیں نعمتیں نازل کی ہیں. تو سامنے محترم کیا ہوا؟ صراط مستقیم علی کا راستہ. بھائی میں نہیں کہہ رہا, مولا کہہ رہے ہیں. صراط مستقیم علی کا راستہ, حق کا راستہ علی کا راستہ, سچ کا راستہ علی کا راستہ, عبادت کا راستہ علی کا راستہ, نماز کا راستہ علی کا راستہ, عبادت کا راستہ علی کا راستہ, اللہ اکبر کا راستہ علی کا راستہ, رکوع کا راستہ علی کا راستہ, سجدے کا راستہ علی کا راستہ, فرش ازا کا راستہ علی کا راستہ, ماتم کا راستہ علی کا راستہ, علم کا راستہ علی کا راستہ, ازا خانے کا راستہ علی کا راستہ, کربلا کا راستہ علی کا راستہ, مشہد کا راستہ علی کا راستہ, کاظمین کا راستہ علی کا راستہ, کربلا کا راستہ علی کا راستہ, مکہ کا راستہ علی کا راستہ, مدینے کا راستہ علی کا راستہ, ماتم کا راستہ علی کا راستہ, فضائل کا راستہ علی کا راستہ, مصائب کا راستہ علی کا راستہ. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صراط المستقیم کا راستہ علی کا راستہ. اسی لیے تو کسی نے مولا علی سے کہا تھا کہ مولا آپ نے صدا بلند کیوں کی تھی فزتو برب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو کیا کہا تھا مولا نے کہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بھائی وہ مولا یہ دعا کر رہے ہیں, وہ مولا یہ دعا اپنے لیے نہیں کر رہے سامعین محترم, وہ مولا دعا میرے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح خدا نے کہا ہے. اللہ اکبر. مجمع ہے میرے ساتھ. جو زندگی کو, دیکھیے زندگی ایک امانت ہے,
اور امانت کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی امانت دے تو آپ پر واجب ہے کہ اس امانت کا خیال رکھیں. تو زندگی ایک امانت ہے. اب جو زندگی کو اپنی جاگیر سمجھ رہا ہے وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اس کا دل چاہتا ہے. وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح وہ چاہے گا گزارنا. لیکن سامعین محترم، جو زندگی کو امانت سمجھتا ہے وہ زندگی ویسے گزارے گا جس طرح اللہ نے کہا. اللہ اکبر. میں مناجات سمجھا رہا ہوں مولا کی. وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اللہ نے کہا ہے. وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح قرآن نے کہا. وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. تو کسی نے پوچھا مولا یہ آپ نے فستر برب الکعبہ کی صدا کو بلند کیوں کیا؟ تو مولا نے بڑا تاریخی جواب ہدیہ کیا اور آپ تمام محترم سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. مولا نے کہا کہ جو زندگی اللہ نے علی کو کعبے سے عطا کی تھی، علی وہی زندگی مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے. اللہ. جو زندگی اللہ نے علی کو کعبے سے عطا کی تھی، علی وہی زندگی مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے. یعنی کہ علی کمال کی اس منزل پر ہیں. مولا زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھ رہے، مولا زندگی کو خدا کی امانت سمجھ رہے ہیں. اور جو زندگی کو اپنی امانت یعنی کہ خدا کی امانت سمجھ رہا ہے، اپنا اثاثہ نہیں سمجھ رہا، خدا کی امانت سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتیں بھی دیتا ہے، زینتیں بھی دیتا ہے. اور وہ زینت جناب زینب سلام اللہ علیہا، درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. بس کچھ معروضات جناب زینب کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر اپنی تقریر میں ایک پیغام دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب سے جڑ جائیں گے. تو سامنے محترم میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مولا علی علیہ السلام نے کمال کی اس منزل پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جناب زینب عطا کر دی. اور جناب زینب اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جناب زینب کی عظمت کے لیے تو یہ کہوں کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو حضرت ابو طالب نے آپ کا استقبال کیا. جب مولا علی علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو رسول خدا نے اور حضرت ابو طالب نے آپ کا استقبال کیا. جب بی بی فاطمہ کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو رسول خدا نے استقبال کیا. جب امام حسن اور امام حسین کی آمد ہوئی تو مولا علی نے استقبال کیا. اور جب بی بی زینب کی آمد ہوئی تو رسول خدا نے بھی استقبال کیا، مولا علی نے بھی استقبال کیا، جناب فاطمہ نے بھی استقبال کیا، امام حسن نے بھی استقبال کیا، امام حسین نے بھی استقبال کیا. کیا عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ جس کا استقبال کائنات کر رہی ہو، اس کا استقبال کائنات کے منتخب کیے ہوئے بندے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت جناب زینب کو دے دی کہ آپ کا استقبال اللہ کے حبیب نے کیا، آپ کا استقبال مولا علی نے کیا، آپ کا استقبال بی بی فاطمہ نے کیا سلام اللہ علیہا، آپ کا استقبال امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو بی بی زینب کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز دے دیا سامنے محترم. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب کو یہ امتیاز، میرے مولا نے یہ روایت پیش کی اور اپنے چھٹے امام سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سلام ہو ہماری جد بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر. اور یہ کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو خدا کی توحید کا اعلان نہ ہوتا. بی بی زینب پہ مجلس ہے نا، موضوع دیا ہے مجھے. کیا کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدا کی توحید کا اعلان نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو خدا کی نبوت کا اقرار نہ ہوتا، اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار نہ ہوتا. اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ ہوتا. اور اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا اعلان نہ ہوتا. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا اعلان نہ ہوتا. اسی لیے جناب زینب کو ایک لقب ملا عقیلہ بنی ہاشم. فقط میں یہ آج بی بی کا لقب، بہت سارے القابات ہیں اور روایات میں نے پڑھی تو اس میں تو اتنے سارے بی بی کے القابات ہیں کہ سب پہ تو گفتگو نہیں ہو پائے گی. فقط ایک جملہ سنتے جائیے کہ عقیلہ بنی ہاشم. دیکھیے سامنے محترم، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، نوجوان دوستوں کو، کہ لفظ یہاں پر
بی بی کے لیے استعمال ہوا عقیلہ بنی ہاشم. آپ کو عاقل نہیں کہا گیا, عاقل نہیں کہا گیا آپ کو. اب آپ دیکھیں عاقل کون ہوتا ہے, عقیل کون ہوتا ہے. اچھا یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے تو میں تھوڑا آسان کرتا ہوں. دیکھیے عاقل اور عقیل میں وہی فرق ہے جو عالی اور علی میں ہے. جو آپ کی سبحان اللہ سے مجھے تقویت مل رہی ہے, بہت شکریہ. جو عالی اور علی میں ہے, بھائی جو فرق, بی بی زینب کا مرتبہ سنتے جائیے گا. عقیلہ, عاقل اور عقیلہ میں کیا فرق ہے؟ جو عالی اور علی میں ہے. بھائی عالی وہ ہو جو کبھی کبھی بلند ہوتا ہے. بھائی میرے ساتھ بولتے رہیے گا, آخری مجلس ہے, میرے ساتھ بولتے رہیے گا. عالی وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار بلند ہوتا ہے. علی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت بلند ہوتا ہے. درود پڑھ دیجیے گا بلکہ محمد و آل محمد. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ عاقل اور عقیل میں سمجھا رہا ہوں, لیکن پہلے سمجھیں کہ عالی کون ہوتا ہے. عالی جو کبھی کبھار بلند ہو. نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں, علی جو ہر وقت بلند رہے. اب میں اور آسان کرتا ہوں. بھائی دیکھیے اس میں وہی فرق ہے جو ناصر اور نصیر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. بھائی ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار مدد کرے. نصیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سلطانن نصیرہ, کہ مجھے اللہ وہ عطا کر جو ہر وقت میرا مددگار بن جائے. قرآن پڑھ رہا ہوں, سلطانن نصیرہ, کہ مجھے وہ عطا کر جو میرا ہر وقت مددگار ہو جائے. مطلب ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار مدد کرے, نصیر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت مدد کرے. جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے نصیر عطا کر دے, سلطان النصیرہ, کہ مجھے نصیر عطا کر دے جو ہر وقت میری مدد کرے, تو اللہ نے یہ آواز دی کہ اے میرے حبیب, تو نے نصیر مانگا ہے, تو نے مددگار مانگا ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے نصیر مانگا ہے, مددگار مانگا ہے, جا میں نے تجھے علی ابن ابی طالب عطا کر دیا. جا میں نے تجھے علی ابن ابی طالب عطا کر دیا. تو علی وہ جو کبھی کبھار بلند ہو, علی وہ جو ہر وقت بلند ہو, ناصر وہ جو کبھی کبھار مدد کرے, نصیر وہ جو ہر وقت مدد کرے. اچھا اب دیکھیے عقیلہ بنی ہاشم سمجھا رہا ہوں میں. عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو عقل سے تو کام لے لیکن کبھی کبھار اس کی عقل کام نہ کرے. جس طرح ہم بڑے عقل مند ہیں, آپ بڑے عقل مند ہیں ماشاءاللہ سے. بھئی عقل مند ہیں تو فرش عزا پر ہے نا, یا نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عقل مند ہیں تو, اور ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں, اہل بیت کے دامن سے جڑ گئے. اگر فلاں 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 کے دامن سے جڑ جاتے تو کیا حال ہوتا؟ درود پڑھیں مل کے محمد وآل محمد پر. تو کیا کہا کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے مطلب جو عقیل ہوتا ہے, عاقل ہوتا ہے. عاقل وہ جو ہمیشہ اپنی عقل کا استعمال کرے, عاقل. لیکن دیکھیے سامنے محترم, ہم عقل مند ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب کو کہا عقیلہ بنی ہاشم. یہ وہ عقیلہ ہیں کہ جنہوں نے, عقیلہ کا مطلب اگر میں اور آسانوں میں الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں, عقیلہ کا مطلب یہ کہ جس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی عقل کے بغیر نہ گزرا ہو. جس کی زندگی کا, عاقل وہ جو کبھی کبھار عقل کا استعمال کرے, عقیل وہ جس کا زندگی کا کوئی لمحہ بھی عقل کے بغیر نہ گزرا ہو. تو دیکھیے سامنے محترم, یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں ہر انسان عقیل ہے. یہ وہ خاندان ہے, میں ایک جملہ ہدیہ کروں گا, یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں ہر انسان عقیل ہے. یہ وہ خاندان ہے جس میں عقیل نام کے لوگ بھی گزرے ہیں.
نہیں گزرے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں عقیل نام کے لوگ بھی گزرے ہیں. تو سامعین محترم کیا شان ہے اس بی بی کی کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان میں اگر کسی کو عقیلہ بنی ہاشم کہتا ہے، یعنی کہ پڑھے لکھوں کے خاندان میں، بہت توجہ کے ساتھ جملہ سننا ہے کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عقیلہ بنی ہاشم کہتا ہے تو وہ فاطمہ کے لال ہوتی ہے. اور خوبصورت کے خاندان میں، خوبصورت لوگوں میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم کہلاتا ہے تو وہ ام البنین کا لال ہوتا ہے. نعرہ تو بنتا تھا، یہاں پر نعرہ بنتا تھا ایک، حیدری. اس سے بڑا جملہ میں ہدیہ نہیں کر سکتا تھا آج کی مجلس میں. یعنی کہ جو پڑھے لکھوں میں دیکھیے بی بی زینب کا اس سے بڑا مقام میں ہدیہ نہیں کر سکتا. مختصر وقت ہے، میں اتنا بڑا مقام بی بی کا ایک چھوٹے سے ذاکر کی حیثیت سے ہدیہ نہیں کر سکتا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عقیلہ بنائے تو وہ فاطمہ کی لال ہے. اور جو اس خاندان کا ہر فرد ہی خوبصورت ہو، دیکھنے میں چودھویں کا چاند ہو، اس خاندان میں اگر کوئی کسی کو قمر بنی ہاشم بنا دے تو وہ ام البنین کا، اس عباس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. تو یہ مقام اور مرتبہ جناب زینب کا ہے. اس لیے جناب زینب کے لیے تو مجالس کا اتنے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ ایک المیہ رہا ممبر کا کہ ہم نے جناب زینب کی فقط مصائب میں باتیں زیادہ بیان کی، فضائل میں بیان نہیں کی. ثانیہ زہرا کا آپ کو لقب ملا. ثانیہ زہرا، وہ یہ دیکھیے جناب فاطمہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. جناب ثانیہ زہرا ایک بہترین، جناب بی بی فاطمہ تو زہرا ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بیٹی. لیکن سامنے محترم ایک منصب اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب کے لیے رکھا. جناب فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے؟ جو پوری کائنات کی عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ نے کیا منصب رکھا کہ دنیا کی بہترین بیٹی کا لقب مل گیا، دنیا کی بہترین ماں کا لقب مل گیا، دنیا کی بہترین بیوی کا لقب مل گیا. لیکن ایک لقب جناب زینب کے حصے میں آیا کہ دنیا کی بہترین بہن کا لقب مل گیا. دنیا کی بہترین بہن کا لقب مل گیا. اور ایک اور لقب ملا. دیکھیے امام حسن معصوم ہیں، امام حسین، توجہ میری طرف رکھیے گا، امام حسن معصوم ہیں، امام حسین معصوم ہیں. اب ایک بڑا باریک جملہ دے رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے چہروں پہ اگر مسکراہٹ آ گئی تو میری محنت تمام ہو جائے گی. دیکھیے امام حسن معصوم ہیں، امام حسین معصوم ہیں. امام حسن کا جو امام حسن ایک بھائی کے معصوم بھائی ہیں. بھئی امام حسن خود تو معصوم ہیں، لیکن آپ کا ایک بھائی معصوم ہے امام حسین. اسی طرح امام حسین خود معصوم ہیں، لیکن آپ کا ایک بھائی ہے معصوم. تو معلوم ہوا امام حسن کا ایک بھائی معصوم ہے، بھئی دوسرے تو خود ہیں وہ. امام حسین کا دوسرا بھائی معصوم ہے، پہلے تو وہ خود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بھی زینب کو دیا کہ اس کو دو بھائی معصوم دیے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی ضامن محترم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی. اور ماشاءاللہ آپ نے جس انداز سے سنا میں بہت مشکور ہوں آپ کا. تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب کو یہ دیا کہ آپ کو دو معصوم بھائی دیے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مقدس کی زیارت نصیب فرمائے، اس میں آپ جائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے سلام ہو اس پر کہ جس کے جد رسول خدا ہیں، سلام ہو اس پر کہ جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، سلام ہو اس پر کہ جس کے بابا کائنات کے سردار ہیں، سلام ہو اس پر کہ جس کی والدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور سلام ہو اس پر کہ جس کے بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں. بہت شکریہ. اللہ یہ جناب زینب کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام دے دیا.
بس میں نے آپ کی زحمتوں کو یہاں پر تمام کر دیا. یہاں پہ جناب زینب کا میسج کہ کیا ہے کہ عزاداری کو برپا کریں. جناب زینب کا میسج کیا ہے؟ میں ایک میسج دوں گا اور وہ آپ سن لیجئے گا ایک طالب علم کے حیثیت سے, کیونکہ میں نے پچھلی تقاریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو میسج ہو مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. میں فقط آج کی مجلس میں پیغام دوں گا چھوٹا سا. بی بی زینب کے ہی اس منصب پر جو انہوں نے ہمیں یہ ممبر کی کا منصب دیا ہے, اس پہ ایک پیغام دوں گا کہ دیکھیں بی بی زینب کا کیا چاہتی ہیں کہ عزاداری کی حفاظت ہو. بی بی زینب کیا چاہتی ہیں؟ عزادار کی حفاظت ہو. تو خدا کی قسم مجھے تقویت ملی اس امام بارگاہ میں آ کر عزاداروں کو دیکھ کر. یہ میں اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوں. مجھے تقویت ملی, آپ کے بھی فیڈ بیک ہوں گے نا, ہر عزادار کا فیڈ بیک ہوگا کہ جی کس نے کیا کیسا پڑھا. تو میں اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ مجھے اس عزا خانے سے جو تقویت ملی وہ یہ ملی کہ ماشاءاللہ سے ہر عزادار کو اللہ نے بلیسنگ دی ہے. اور میں تو پوری دنیا میں مجالس پڑھتا ہوں, لیکن میں نے اس عزا خانے میں یہ بات دیکھی کہ ہر عزادار ماشاءاللہ سے مودت کے جذبے پر موجود ہے. اور سب سے اہم بات جو میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں کے بچوں کو, اس عزا خانے کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ عزاداری سے قریب ہیں. دیکھیے سامنے محترم, باپ کا تو خیال, باپ کا تو منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی حفاظت کرے, لیکن بچے کی تربیت میں جہاں باپ کا کردار معمولی ہوتا ہے, ماں کا کردار بڑا ہوتا ہے. ماں کی گود ہی بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے. تو میں یہ پیغام یہاں کے بچوں کو جب میں ماشاءاللہ نوحہ پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں, اور ایون میرے پاس روم میں بچے خوشی خوشی آتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ ان کو شاید میری پوری مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اگر وہ میرے منہ سے, میری زبان سے حسین نام ہی سن لیں تو یہی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی جیت ہے. تو ماشاءاللہ وہ انہوں نے آ کے ملے, کچھ جوان ہمارے پاس آئے, تو میں فقط ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے سامنے محترم, یہ بی بی زینب کی جیت کا اعلان ہے. مجھ سے کسی خاتون نے کہا تھا کہ آپ شوہر کی عظمت بیان کریں, بیوی کی عظمت بیان کریں. میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا, میں فقط ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ رسول خدا کائنات کا سب سے بہترین انسان کون ہے, تو رسول خدا نے جواب دیا کائنات کا سب سے میری نظر میں بہترین انسان وہ ہے جس کا حسن سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہو. یہ اللہ کے نبی نے کہا, میں نے نہیں کہا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے, تو میں ایک اشارہ دے کے گزر رہا ہوں. پھر کسی نے رسول خدا سے یہ سوال کیا, ایک خاتون آئی رسول خدا کے پاس اور آ کے کہنے لگی رسول اللہ یہ جو آپ نے جہاد جیسی نعمت دی ہے یہ آپ نے مردوں کو دی ہے, ہم عورتوں کے لیے کیا جہاد ہے؟ آپ نے کہا جو مرد جہاد پر جائے گا اگر وہ مر جائے گا تو اس کو شہادت کا رتبہ مل جائے گا, ہم عورتوں کو آپ نے جہاد کی اجازت نہیں دی. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے تم چاہتے ہو کہ تم جہاد کرو؟ میں میسج دے رہا ہوں بچوں کو دیکھ کر. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ذرا بتائیں ہم عورت کے لیے کیا جہاد ہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے گھر کو جنت بنائے گی اور جنت بناتے بناتے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں مر جائے گی یا خدا کی بارگاہ میں چلی جائے گی تو گویا اس عورت نے جہاد میں رہتے ہوئے شہادت نصیب کی. یہ باتیں بھی ممبر سے ہونی چاہیے نا, یعنی کہ وہ عورت جو شوہر کے گھر کو جنت بنا رہی ہے, بی بی زینب کا پیغام سنا رہا ہوں آپ کو, وہ عورت جو شوہر کے گھر کو جنت بنا رہی ہے, جو شوہر کے گھر کو اپنی اولاد کو پال پوس رہی ہے, اور اگر اس کام میں اس عمل میں وہ عورت موت کی منزل پر پہنچ جائے, رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے جنت کما لی, جہاد کر لیا. تو ہماری عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری پیغام جو میں دینا چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے کہ میں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس امام بارگاہ میں بچے ماشاءاللہ سے اتنی عزاداری سے اٹیچ ہیں. تو میں یہ سیرت جناب فاطمہ الزہرا ہے, اور ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب جناب فاطمہ بچوں کو کیسے سکھاتی تھی کہ جب رسول خدا مدینے میں کوئی خطبہ دیتے تھے تو جناب فاطمہ بچوں سے کہتی تھی امام حسن سے کہ جاؤ ذرا نانا کا جا کے خطبہ سنو. بھئی میں بچوں کو نوحہ پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جا کے نانا کا خطبہ سنو کہ نانا نے کیا خطبہ دیا. اب جب امام حسن گھر آتے تو ہو بہو وہی خطبہ سناتے جو اللہ کے نبی نے ممبر سے دیا تھا. تربیت ہو رہی ہے. یہ
تو امام حسن وہی خطبہ سناتے. اب ماں تو اگر بچے کو عزادار بنتا دیکھتی ہے, ماتمی بنتا دیکھتی ہے, نمازی بنتا دیکھتی ہے, اس کو ایک اچھا انسان بنتا ہوا ماں دیکھتی ہے, تمام ماؤں کو سنا رہا ہوں, تو وہ ماں بہت خوش ہوتی ہے, باپ سے زیادہ خوش ہوتی ہے. تو وہی خوشی تو بی بی فاطمہ کو بھی تھی, جناب زینب کی والدہ کو بھی تھی. تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا روزانہ امام حسن سے کہتی کہ جاؤ مدینے کی مسجد میں جاؤ اور دیکھو جا کر کہ رسول خدا کیا خطبہ دے رہے ہیں. رسول خدا وہی خطبہ, رسول خدا کا سنا ہوا وہی خطبہ امام حسن علیہ السلام ہو بہو آ کے اپنی والدہ کو سناتے. اچھا, جب ماں خوش ہوتی ہے تو بچے سے اظہار محبت کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بتاتی ہے. تو یہی خوشی کی بات بی بی فاطمہ نے مولا علی سے ذکر کیا اور کہا یا ابو الحسن, ہمارا بچہ ہو بہو وہی خطبہ سناتا ہے جو خطبہ اللہ کے نبی سناتے ہیں, جو خطبہ اللہ کے نبی سناتے ہیں. تو مولا علی کو جستجو ہوئی کہ وہ اپنے بچے کا خطبہ سنیں جو رسول خدا نے سنایا ہے. تو مولا علی ایک دفعہ گھر تشریف لائے اور دیوار کی عقب پہ چلے گئے, یعنی کہ دیوار کے پیچھے بیہائنڈ دا وال چلے گئے اور کہا کہ جیسے ہی امام حسن آئے نا, جیسے حسن آئے تو اس کو بولنا کہ وہی خطبہ سنائے جو اللہ کے نبی نے سنایا تھا. ایک مرتبہ امام حسن آئے, اب بی بی نے کہا بیٹا ذرا وہ خطبہ تو سناؤ کہ جو تمہارے نانا نے سنایا تھا. اب امام حسن نے وہ خطبہ سنانا شروع کیا, لیکن زبان میں وہ تاثیر نہیں تھی جو پہلے تھی. زبان میں وہ تاثیر نہیں تھی جو پہلے تھی. تو بی بی نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا, تمہاری زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے, امام وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد امام نہیں بنتا. امام وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ماں کے شکم میں ہو تو امام ہے, ماں کی آغوش میں ہو تو امام ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا بیٹا تمہاری زبان میں وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی, تم اپنے نانا کا خطبہ مجھے ویسے نہیں سنا رہے جیسے روزانہ سناتے ہو. ایک مرتبہ مولا امام حسن نے کہا اماں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے سے میرا بابا مجھے دیکھ رہا ہے, دیوار کے پیچھے سے میرا بابا مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو زبان میں میرے وہ کمالات نہیں ہے کیونکہ میرا وقت امام میرے سامنے موجود ہے. تو معلوم کیا ہوا, ماں کی تربیت درس گاہ, ماں بچوں کو پیغام دیتی تھی کہ جاؤ سن کر آؤ اور ہمیں سناؤ. تو امام حسن سن کر آتے تھے اور اپنی والدہ کو سناتے تھے. تو یہ آج کے مجلس کا پیغام ہے, آج کے مجلس کا میسیج ہے, اور جہاں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے وہ فالو ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو سے پوچھیں کہ مولانا نے کیا بات کی. کوئی بھی یہاں پر عالم دین ماشاءاللہ اتنی بڑی بلیسنگ فاضل موسوی صاحب کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر قائم رکھے. تو یہی سیرت جناب زینب ہے, یہی سیرت جناب فاطمہ ہے, اور اسی سیرت کو رہتے ہوئے ہمیں کربلا کو بھی سمجھنا ہے, اسی سیرت کو لیتے ہوئے ہمیں ولایت کو بھی سمجھنا ہے. اور ولایت کو اس لیے سمجھنا ہے کہ جب آپ کے دل میں ولایت آ جائے تو کبھی بھی آپ انسان کی ہر عبادت قبول ہے. وہ امام جعفر صادق نے کہا تھا نا کہ یہ کسی نے ان سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے, اسلام کے کون سے بنیادی رکن ہیں؟ تو مولا نے کیا کہا تھا, نماز, روزہ, حج اور ولایت اور زکوٰۃ. اس نے کہا مولا اچھا یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے؟ مولا نے کہا اللہ نہیں. کہا مولا روزہ افضل ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ بتائیں حج افضل ہے؟ کہا نہیں. کہا زکوٰۃ افضل ہے؟ کہا نہیں. کہا مولا پھر بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ مولا نے کہا ولایت علی بن ابی طالب. اس نے کہا مولا ذرا وضاحت کریں. کہا دیکھو تم اگر سفر میں ہو تو نماز پوری پڑھتے ہو؟ کہا نہیں مولا قصر پڑھتا ہوں. کہا اگر تم یہ بتاؤ تمہارے پاس اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج تم پر فرض ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولا حج اس وقت فرض ہوگا جب میں صاحب استطاعت ہوں گا. کہا روزہ تم بیمار ہوتے ہو تو روزہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا بیماری میں روزہ معاف ہے. کہا مولا اچھا یہ بتائیں زکوٰۃ؟ کہا نہیں مولا زکوٰۃ کے مختلف نصاب ہیں. تو مولا نے فرمایا اللہ نے ہر عبادت میں کمی کو بھی رکھا ہے, اللہ نے ہر عبادت میں کمی کو بھی رکھا ہے, معافی کو بھی رکھا ہے. اگر سفر میں ہوگے تو نماز قصر ہے, روزے میں اگر بیمار ہوگے تو روزہ معاف ہے, اگر تم صاحب استطاعت ہوگے تو حج واجب ہے, زکوٰۃ اگر تم پر فرض ہوگی تو زکوٰۃ دو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ولایت ایسا رکھا ہے اگر تم شفا یاب ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا, بیمار ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا.
گھر میں ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا, باہر ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا, شفا یاب ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا, اور منبر پر ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا, فرش عزا پر ہوگے جب بھی ماننا پڑے گا. تو مولا نے کیا کہا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں کمی اور پیشی کو رکھا. نماز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکسیشن دے دی, قصر کر دیا. روزے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکسیشن دے دی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں آپ کو ریلیکسیشن دے دی. اللہ تعالیٰ نے حج میں آپ کو ریلیکسیشن دے دی. لیکن یہ ولایت وہ منصب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ریلیکسیشن نہیں دی. مولا نے کہا چھوٹا ہے تو ولایت کو ماننا پڑے گا, بڑا ہے تو ولایت کو ماننا پڑے گا, بیمار ہو تو ولایت کو ماننا پڑے گا, شفا یاب ہو تو ولایت کو ماننا پڑے گا. لیکن سامنے محترم, ولایت بھی اس وقت قبول ہے. بہت آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ کی ان سماعتوں کو میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار ولایت کی بات کر رہے ہیں, اپنے موضوع کو تکمیل کے مراحل میں لے کے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ درود سب مل کے پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد. بہت بہترین کتاب نے طاہر صاحب نے ہدیہ کی, اور اس سے بھی بہت ساری ہمیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مومنین و مومنات اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں کمی کو رکھا, ہر عبادت میں معافی کو رکھا. لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ کمی کو رکھا نہ معافی کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے نہ کمی کو رکھا نہ معافی کو رکھا. لیکن سامنے محترم, ایک بہت بہترین جملہ ایک ولایت کی منزل پر رہتے ہوئے اور ایک منصب ولایت اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہدیہ کر رہا ہوں کہ آپ کی ولایت اس وقت قبول ہوگی کہ جب آپ دشمن پر تبرہ کریں. یعنی کہ جس کے اندر قرآن فہمی نہ ہو, جس میں قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو, جو قرآن سے عقیدت نہ رکھتا ہو. یعنی کہ مولا نے کہا کہ تمام چیزوں پر, تمام عبادتوں پر افضل ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اور ولایت بھی اس وقت ہے کہ جب تم دشمن سے برات کرو, اس پر تبرہ کرو. کہا مولا کیسے؟ تمہیں امام مولا کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ مولا ایک دفعہ خانہ کعبہ میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں کہ مولا علی, یہ آخری جملہ سن لیجئے گا مولا, اور میرا موضوع تمام ہو جائے گا. کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے, تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے کمی پیشی رکھی ہے, معافی رکھی ہے. لیکن ولایت میں کوئی معافی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مل جل کے رہیں, محبت کرنے والے بنیں. ہم مل جل کے رہتے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اور خدا کی قسم ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. لیکن ہم بنی امیہ کا احترام تو نہیں کر سکتے نا, نہیں کر سکتے. اور یہ بات خدا کی قسم میری زبان نہیں کہہ رہی, میں مولا کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ تمام عبادت میں قبولیت ولایت علی ابن ابی طالب, اور ولایت علی ابن ابی طالب اس وقت قبول ہوگی جب آپ دشمن پر تبرہ کریں گے. یعنی کہ آپ اگر مطلب اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم دائرے میں, اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہم تبرہ کریں گے تو ہماری ولایت قبول ہے. اس کے جواب مولا نے دیا. مولا کہہ رہا, ایک شخص ایک دفعہ مولا خانہ کعبہ میں موجود ہے, مولا علی خانہ کعبہ میں موجود تھے. تو مولا علی کے سامنے ایک شخص طواف کر رہا تھا. اس نے پہلا راؤنڈ کمپلیٹ کیا. راؤنڈ کہتے ہیں نا, میں انگریزی میں سمجھا رہا ہوں. اس نے پہلا راؤنڈ مکمل کیا. تو جیسے اس نے پہلا راؤنڈ مکمل کیا تو مولا نے اس کو سلام کیا. مولا نے اس کو سلام کیا. اچھا, وہ شخص جس کو کائنات سلام کرتی ہو وہ اس کو سلام کرے تو اس شخص کو کتنا معراج کے رتبے پر ہوگا. تو مولا نے اس کو سلام کیا. اس نے بڑا خوش ہو گیا, بھائی جس کو کائنات سلام کرتی ہے وہ علی مجھے سلام کر رہا ہے. اس نے مولا کو سلام کا جواب دیا. پھر اس نے دوسرا راؤنڈ لگایا. پھر وہ سوچنے لگا شاید مولا مجھ سے مخاطب ہوں گے, لیکن مولا خاموش تھے, مولا کچھ نہیں بولے. اس نے تیسرا راؤنڈ لگایا, چوتھا راؤنڈ لگایا, پانچواں راؤنڈ لگایا, چھٹا, سات. جب اس نے طواف مکمل کر لیا مولا کے پاس آیا. میں نے کیا کہا ولایت کب پوری ہوگی, آپ کی عبادت کب پوری ہوگی. مولا کے پاس آیا, کہا مولا کہ آپ نے مجھے سلام کیا پہلے راؤنڈ پہ, تو میں سمجھا کہ شاید آپ مجھ سے دوسرے راؤنڈ میں بھی بات کریں گے, دوسرے چکر میں مجھ سے بات کریں گے. تو مولا نے کہا کہ جب تو پہلا راؤنڈ لگا رہا تھا, جب تو پہلا چکر لگا رہا تھا تو ہم اہل بیت پر درود بھیج رہا تھا.
جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. تو ہم اہل بیت پر درود بھیج رہا تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ تجھے سلام کر لوں. سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب. تو میں نے تجھے سلام کیا, تو نے جواب دیا. لیکن جب تو دوسرا راؤنڈ لگا رہا تھا تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. علی نے یہ نہیں سوچا کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت پر سلام کے برابر کا بھی وقفہ آ جائے, اس لیے علی نے تجھے سلام نہیں کیا, کیونکہ تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا رہے, وقفہ نہ آئے. اللہ اکبر. علی نے یہ تو برداشت کر لیا کہ درود میں سلام کے برابر جتنا وقفہ آ جائے, لیکن اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت پر سلام کے برابر کا بھی وقفہ نہ آئے. یہ وہی علی ہے نا کہ جب کسی نے مولا سے پوچھا تھا, مولا یہ خانہ کعبہ میں اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں, تو مولا نے کہا تھا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے حاجی کتنے ہیں اور جانور کتنے ہیں. اس نے کہا ذرا مولا دکھائیں. مولا نے دونوں انگلیوں کو یوں کیا, اس نے دیکھا کہ فقط 2-4 حاجی تھے, باقی لاکھوں جانور تھے. اس نے کہا مولا فقط 2-4 حاجی نظر آ رہے ہیں, باقی جانور نظر آ رہے ہیں. تو مولا نے جواب دیا یہ 2-4 حاجی وہی ہیں کہ جن کے دل میں مولا علی کی ولایت موجود ہے. ماشاءاللہ درود پڑھیں مل کے سب محمد و آل محمد. یہ تیرے نصیب کا چکر ہے, یہ تیرے نصیب کا چکر ہے, طواف نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ تمام عبادت اس وقت قبول ہوگی جب دل میں ولایت ہوگی. ولایت اس وقت قبول ہوگی جب دشمن پر لعنت ہوگی, اس کے بغیر آپ کی ولایت بھی قبول نہیں ہے. تو یہ مولا کا پیغام ہے کہ ہمارے دشمنوں پر زیارت عاشورہ میں جو بار بار اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے دشمنوں پر, کبھی بھی ہمارے دشمنوں پر تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے دشمن بہت دنیا ہمارے ہی ممبر والے کوشش کریں گے کہ ہمارے دشمنوں سے قربت اختیار کرنے کی, لیکن نہیں نوجوانوں, مولا علی کے دشمنوں سے ہماری دوستی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ مولا نے کہہ دیا, مولا علی نے کہہ دیا. اور یہی جناب زینب نے کہا. جناب زینب یزید کے دربار میں زینب نہیں تھی, علی بن کر خطاب کر رہی تھی. بس آپ کی سماعتوں کو آپ نے بہت سنا, چاند رات سے اب تک بہت آپ نے گریہ کیا, بہت آپ نے اہل بیت کا تذکرہ سنا, اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے ساری زندگی. فقط 2 جملے سنتے رہیے گا کہ آج 12 محرم آ گئی, امام حسین علیہ السلام کا سوہم آ گیا. جب ہمارے کوئی مرتا ہے تو ہم سوید منعقد کرتے ہیں, اور پرسہ دینے کے لیے اس خانمادے کے لوگ ضرور آتے ہیں. تو یقینی طور پہ جب آج امام کا سوہم ہو رہا ہے تو یقینی طور پر امام کی بیٹی سکینہ بھی آئی ہوگی, اور امام کی بہن جناب زینب بھی آئی ہوں گی, امام کے بیٹے سید سجاد بھی آئے ہوں گے, علی اکبر بھی آئے ہوں گے, قاسم بھی آئے ہوں گے. اور عزاداروں جب جناب قاسم آئے ہوں گے نا, تو قاسم بھی ان تمام عزاداروں کو دیکھیں گے جو یہاں پر بیٹھ کر, حضرت علی اکبر بھی دیکھیں گے جو ان کے بابا کا ماتم کر رہے ہیں. اور آج 12 محرم کا دن آ گیا. میں زیادہ زحمت مصائب نہیں دوں گا آپ کو, فقط 2 جملے پڑھوں گا, جس کا نصیب ہوگا وہ گریہ کرے گا. اور عزاداروں کہ میں نے مقتل کی وہ روایت پڑھی کہ راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی شب عاشور کا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ مقتل میں ایک شخص ہے جو جھک جھک کر کربلا کی زمین سے لکڑیوں کو اٹھا رہا ہے.
آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی۔ کربلا کی سرزمین سے لکڑیوں کو اٹھا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، میں نے دیکھا، میں نے غور سے دیکھا، اندھیرا تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا آپ کون شخص ہیں جو اس وقت کربلا کی سرزمین سے ان لکڑیوں کو اٹھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ آواز آئی، تو نہیں جانتا میں حسین ابن علی ہوں؟ شام غریبہ آئے گی، جب خیموں میں آگ لگے گی، کبھی ہمارے معصوم بچے یہاں سے وہاں بھاگیں گے، ان لکڑیوں میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، میں نہیں چاہتا یہ کیلیں سکینہ کے پیروں میں لگے، میں نہیں چاہتا یہ کیلے بچوں کے پیروں میں لگے۔ میں کہوں مولا آپ نے یہ نہ چاہا کہ وہ کیلے بچوں کے پیروں میں لگے، لیکن مولا اسی شام غریبہ کو سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے، مولا اسی شام غریبہ کو سکینہ کے منہ پہ تازیانے مارے گئے۔ اور عزادارو یہ وہ سکینہ ہے نا، ہر بہن کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ عزادارو جب یہ قافلہ چلا ہے نا، جب یہ قافلہ چلا ہے، آپ کو پتا ہے سکینہ کو پانی نہیں ملتا تھا، اتنا زیادہ دشمن نے یہ عمل انجام دیا کہ سب کو پانی پلاتا، سب کو پانی پلاتا، جانوروں کو بھی پانی پلاتا۔ سکینہ اپنے کوزے کو لے کر کبھی ایک ظالم کے پیچھے، کبھی دوسرے ظالم کے پیچھے، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ عزادارو شمر ملعون کہتا سکینہ پانی پیے گی، سکینہ پانی پیے گی، سکینہ کہتی ہاں میں پانی پیوں گی۔ شمر سکینہ سے کہتا سکینہ ذرا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ عزادارو وہ معصوم بچی، خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، وہ معصوم بچی پیچھے پیچھے چلتی۔ اب وہ ظالم کبھی کسی کو پانی دیتا، کبھی کسی کو پانی دیتا، کبھی کسی کو پانی دیتا، کبھی کسی کو پانی دیتا۔ ایک مرتبہ وہ سکینہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اب وہ ظالم گھوڑوں کے پاس آتا۔ نہیں عزادارو شرما کے نہیں، شرما کے نہیں گریہ کرنا، اس طرح گریہ کرنا ہے کہ جس طرح کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہو۔ عزادارو سکینہ پیچھے پیچھے ہوتی۔ شمر پتہ ہے کیا کرتا؟ عزادارو شمر سکینہ کو پانی نہیں دیتا۔ عزادارو میں نے مقتل کی روایت پڑھی، خدا کی قسم بہت رویا کہ سکینہ سامنے بیٹھی ہوتی، حسین کی بیٹی سامنے بیٹھی ہوتی۔ ایک مرتبہ جب تمام لوگ پانی پی لیتے، جب جانور پانی پی لیتے، ایک مرتبہ وہ شمر ملعون پانی کو لیتا، زمین پر پھینک دیتا، پانی کو لے کر زمین پر پھینک دیتا اور کہتا سکینہ آپ پانی پی لو، سکینہ آپ پانی پی لو۔ عزادارو سکینہ کو کہیں سے اگر پانی ملتا نا، بہن بھائی کی محبت، سکینہ کو کہیں سے پانی ملتا نا، خدا کی قسم سکینہ خود نہ پیتی، سکینہ خود نہ پیتی، سید سجاد کے پاس آتی، اس پانی کو لے کر کبھی سید سجاد کی ہتھکڑیوں میں ڈالتی۔ نہیں عزادارو اس طرح نہیں، کبھی سید سجاد کی ہتھکڑیوں میں ڈالتی، کبھی سید سجاد کی بیڑیوں میں ڈالتی، عزادارو سید سجاد کی توق میں ڈالتی۔ ایک مرتبہ بھائی بہن سے کہتا ارے سکینہ یہ پانی پیتی کیوں نہیں ہو؟ سکینہ رو کے کہتی بھیا یہ آپ کی ہتھکڑیاں بہت گرم ہو گئی ہیں، یہ آپ کی ہتھکڑیاں بہت گرم ہو گئی ہیں، میں اس میں پانی ڈال کے آپ کی ہتھکڑیوں کو ٹھنڈا کروں گی۔ عزادارو سکینہ پانی ڈالتی رہی، لیکن عزادارو وہ توق نہ اترا میرے مولا کے گلے سے، وہ توق نہ اترا۔ مقتل بیان کرتا ہے کہ جب وہ توق مولا کے گلے سے اترا نا، فقط وہ توق نہیں اترا، مولا کا گوشت باہر آ گیا، مولا کا گوشت باہر آ گیا۔ عزادارو 12 محرم کا دن آ گیا۔ عزادارو آپ نے بہت گریہ کیا ہے چاند رات سے اب تک، لیکن آج کا وہ دن ہے کہ جب سب سے زیادہ گریہ کرنا ہے۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس پہ آنسو نہ ہو۔ عزادارو 12 محرم کا دن آ گیا۔ یہ وہی دن تھا نا کہ جس کے مسائب میں نے 2 محرم کو پڑھے تھے کہ جب امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا تھا اور کہا تھا بنی اسد کے لوگوں جب ہم قتل کر دیے جائیں گے ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور بنی اسد کی عورتوں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد نہ دفنا سکے تو تم دفنا دینا، اور بنی اسد کے بچوں سے کہا تھا اگر تمہارے ماں باپ نہ دفنا سکے تو ایک ایک مٹھی میں مٹی کو اٹھانا۔
ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزادارو 12 محرم کا دن آ گیا، خدا آپ کو کربلا میں عاشورہ کروائے۔ عاشورہ میں بنی اسد کے لوگ بیلچہ لے کر بھاگ بھاگ کر یہ اعلان کرتے ہیں، مولا ہم آ گئے، مولا مولا ہم دفنانے کے لیے آ گئے مولا۔ ارے ہم اسی کی اولاد ہیں کہ جن سے آپ نے وعدہ لیا تھا۔ عزادارو 12 محرم کا دن آ گیا، عزادارو 12 محرم کا دن آ گیا۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ جب مجھے امام حسین کی وصیت یاد آئی کہ تمام لاشوں کو دفنانا ہے، ایک مرتبہ میں ڈرتے ڈرتے سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ بھئی میں لاشوں کو پہچانوں گا کیسے، کیونکہ تمام سر تو نوکے نیزہ پر تھے۔ ارے تمام عزادارو یہ کیا ہی کوئی ہلکا جملہ تھا، یہ تو قیامت کا جملہ تھا۔ بنی اسد کے بندے نے کہا میں لاشوں کو پہچانوں گا کیسے، ارے تمام سر تو نوکے نیزہ پر تھے، تمام لاشیں پامال ہو چکے تھے۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک بڑی سی قبر کھودی جائے گی، اس میں تمام لوگوں کو دفنایا جائے گا، لیکن عزادارو معجزہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سامنے سے گھڑ سوار آ رہا ہے۔ میں نے گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، اس گھڑ سوار نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سا کس کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اس گھڑ سوار نے کہا کہ یہ اون و محمد کا لاشا ہے، ماتم کرنا ہے، یہ اون و محمد کا لاشا ہے، یہ جون کا لاشا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سردار کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا اے پوچھنے والے تو یہ نہیں دیکھتا یہ لاشا پامال ہو گیا، یہ لاشا پامال لاشا قاسم کا لاشا ہے، یہ پامال لاشا قاسم کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سردار کہتا ہے میں تھوڑا سا سوال آگے بڑھا، میں نے کہا میں نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا تو نہیں دیکھتا کہ سینے پر برچھی کا پھل لگا ہے۔ نہیں عزادارو ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، ہر آنکھ روتی ہوئی جائے گی آج۔ میں تو نہیں دیکھتا کہ سینے پر برچھی کا پھل لگا ہے، ارے یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ عزادارو تمام لاشیں دفنا دیے گئے، تمام لاشیں دفنا دیے گئے، عزادارو تمام لاشیں میرے مولا نے خود دفنائے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ میں نے تمام لاشوں کو ہم نے دفنا دیا، اب ہم گھر چلے جائیں۔ عزادارو مولا نے کہا نہیں ابھی وصیت باقی ہے، ابھی وصیت پوری نہیں ہوئی۔ ارے ایک لاشا اور ہے جو فرات کے کنارے پڑا ہے، ایک لاشا اور ہے جو فرات کے کنارے پڑا ہے۔ عزادارو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا فرات کے کنارے پر پہنچے، فرات کے کنارے پر ایک لاشا تھا، ایک لاشا تھا جو عباس کا لاشا تھا، جو عباس کا لاشا تھا۔ لیکن عزادارو میرے مولا نے پورے لاشے کو دفن نہیں کیا۔ عزادارو خدا آپ کو جناب سکینہ کی قبر بھی دکھائے، خدا آپ کو حضرت عباس کی قبر بھی دکھائے۔ وہ اصل قبر اگر آپ دیکھیں گے نا تو خدا کی قسم چیخ مار کے روئیں گے۔ عزادارو آپ کو پتا ہے جتنی بڑی سکینہ کی قبر ہے، جتنی بڑی سکینہ کی قبر ہے اتنی بڑی عباس کی قبر ہے۔ ارے چھوٹی سی قبر میرے مولا کی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا چٹائی کو لایا جائے، کبھی عباس کا ایک ہاتھ اٹھایا، کبھی دوسرا
اسی گردے میں سکینہ شہید ہو گئی تھی۔ عزاداروں، ایک آخری جملہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، ایک ذاکر نے کہا کہ جب مولا نے سب کے لاشیں دفنا دیے، کسی نے سوال کیا کہ علی اصغر کا لاشا کدھر گیا، علی اصغر کا لاشا کدھر گیا؟ ذاکر نے کہا مجھے نہیں پتا علی اصغر کا لاشا کہاں گیا۔ عزاداروں، آخری جملہ، ایک مرتبہ وہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا حسین میرے خواب میں آئے، مولا نے کہا میرے رونے والوں کو بتانا، میرے عزاداروں کو بتانا جو یہ سوچتے ہیں علی اصغر کا لاشا کہاں ہے، ان کو بتانا علی اصغر میرے سینے پر سو رہا ہے، علی اصغر میرے سینے پر سو رہا ہے۔ واہ غربتا واہ حسینہ ماتم حسین۔ زینب کی ہے یہ صدا مجھے اور نہ اب تڑپا، میرے غازی جلدی آ۔ زینب کی ہے یہ صدا مجھے اور نہ اب تڑپا، میرے غازی جلدی آ۔ زینب کی ہے یہ صدا مجھے اور نہ اب تڑپا، میرے غازی جلدی آ۔ زینب کی ہے یہ صدا مجھے اور نہ اب تڑپا، میرے غازی جلدی آ۔ تیری آس میں سارے بیٹھے ہیں، تیری آس میں سارے بیٹھے ہیں، تیری آس میں سارے بیٹھے، انہیں اور نہ اب تڑپا، میرے غازی جلدی آ۔ زینب کی ہے یہ صدا مجھے اور نہ اب تڑپا، میرے غازی جلدی آ۔ تیرا وعدہ تھا تو آئے گا، تیرا وعدہ اور ساتھ میں پانی لائے گا، اور ساتھ میں پانی لائے گا، اور ساتھ میں پانی لائے گا۔ وعدے کو اپنے نبھا، مجھے اور نہ اب تڑپا،